فضل رب مصطفیٰ شاہ لم میرا حافظ بنا ہے جناب قاری عارض کی یہ محنت کا صلہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، صدق اللہ العظیم۔ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان فی طلب العلم الجنۃ فی طلبہ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین، یہ ہمارے مدرسے کا سالانہ جلسہ جس کی خوشی میں، جس کی تقریب میں ہم سب جمع ہیں، جلسہ اب اپنی آخری منزلوں کو طے کر رہا ہے۔ دعا کا وقت قریب ہے۔ آپ حضرات نے الحمدللہ اپنے جلسے کو رونق بخشی اور مغرب کے بعد سے متصلاً عشاء تک اور عشاء کے بعد سے اب تک جمع ہیں، اور انشاءاللہ کچھ وقت اور آپ حضرات کے لیے جائے گا، انشاءاللہ دعا ہو جائے گی۔ آپ حضرات نے ماشاءاللہ اپنے جلسے کو کامیاب بنانے کے لیے بڑی محنت بھی فرمائی اور اپنی جان کی، مال کی خدمت بھی پیش فرمائی۔ قاری محمد عارض صاحب، عزیزم قاری محمد عارض صاحب، جو ماشاءاللہ ہمارے اس مدرسے میں، اس مکتب میں محنت کر رہے ہیں، اور انہی کی محنتوں کا نتیجہ اور ثمرہ ان بچوں کی شکل میں، حفاظ کی شکل میں آپ حضرات کے سامنے موجود ہے۔ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں سالہ سال سے جب سے انہوں نے یہ سلسلہ پڑھنے پڑھانے کا شروع کیا، بڑے محنتی الحمدللہ مدرس ہیں، بہت محنت کرتے ہیں، اور بہت چھوٹے چھوٹے بچے، بہت مختصر بچے جو یقیناً اپنی بھی حفاظت نہیں کر سکتے، لیکن چونکہ قرآن کی حفاظت میں لگے ہوئے ہیں، اور بہت چھوٹے چھوٹے بچے حافظ قرآن بن رہے ہیں، تیار ہو رہے ہیں۔ ماشاءاللہ ایک بچی حافظہ بنی نا، یہ بچی حافظہ بنی، بہت مختصر بچی، مشکل سے 10 سال کی ہوگی، اور اسی طرح یہ بچہ الحمدللہ آپ حضرات ہی میں سے، آپ حضرات کا یہ بیٹا حافظ قرآن بنا، آپ کی یہ بیٹی حافظہ بنی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے ان دونوں بچوں کو قبول فرمائے۔ یہ سب ماشاءاللہ قاری صاحب کی محنت ہے، اور بہت محنت کرتے ہیں۔ ان کی محنت تو ہم سالہ سال سے آپ کے یہاں جلسے میں آ کر دیکھ بھی رہے ہیں، اور ان کی محنت کا تذکرہ ہم یہاں نہیں بلکہ دور دراز تک سارے جلسوں میں پہنچ کر کرتے ہیں کہ ماشاءاللہ اکیلے آدمی بڑی محنت سے بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور الحمدللہ ہر سال یک بعد دیگرے اپنے ہر جلسے میں کئی حافظ قرآن آپ حضرات کو دے رہے ہیں۔ آپ حضرات ان کی محنت سے بہت خوش ہیں، اور وہ آپ حضرات کا یہاں آنا، تشریف لانا، اور اس جلسے میں شرکت کرنا، اور یہاں جلسے میں جمع ہو کر اپنی خدمت پیش کرنا، یہ سب یقیناً آپ حضرات کا یہاں آ جانا یہ بتا رہا ہے، اور یہ دلالت ہے اس بات پر کہ آپ حضرات ان کی محنتوں سے خوش ہیں۔ تو یقیناً محنت ہو رہی ہے، لیکن باضابطہ طریقے سے مدرسے کی کوئی شکل نہیں ہے۔ پہلے گھر پہ پڑھاتے رہے، پھر دوسری جگہ کرائے پر کوئی جگہ لی گئی، وہاں پڑھاتے رہے، لیکن الحمدللہ اب ارادہ کر لیا گیا، اور کچھ جگہ کے لیے جو ارادہ کیا تھا انہوں نے، اس کے لیے آپ حضرات نے کچھ رقم بھی اپنی یہاں پیش فرمائی، اور انشاءاللہ ان قریب وہ رقم بھی جمع ہوگی، اور یہ 8 لاکھ 10 لاکھ روپئے آپ حضرات جمع کریں گے، پھر وہ مدرسے کی جگہ لے لی جائے گی، مدرسے کی بنیاد کا عمل سامنے آئے گا، اور پھر الحمدللہ وہاں مدرسے کی تعمیر و ترقی کے لیے جو بھی محنت آپ کر سکتے ہیں وہ کریں گے، اور انشاءاللہ ہوگی۔ ہمیں امید ہے اللہ کی ذات سے ہم سبوں کو امید ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم لوگوں نے امید کی ہے، اور اللہ کی رحمت، اللہ کی مدد شامل حال ہے، اور وہ یقیناً آپ حضرات دیکھ بھی رہے ہیں۔ ان قریب انشاءاللہ وہ جگہ آئے گی، پھر وہاں سنگ بنیاد کا عمل وہ سامنے آئے گا، پھر وہاں الحمدللہ درسگاہیں تعمیر ہوگی، اور پھر بچے آپ کے
کے یہاں سے جہاں بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہاں سے ادھر منتقل ہو جائیں گے۔ بچوں کی تعلیم کی فکر، بچوں کو پڑھانے کی فکر تو بچوں کی پیدائش سے بھی پہلے ہونی چاہیے۔ یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے، بہت مختصر بچے جو الحمدللہ ان مدرسوں میں رہ کر اساتذہ کی محنتوں سے حافظ قرآن بن رہے ہیں، اور یکے بعد دیگرے ہر علاقے میں، ہر جلسے میں، ہر مدرسے میں اور ہر بستی میں بہت چھوٹے چھوٹے بچے آپ کے حافظ قرآن تیار ہو رہے ہیں۔ یہ سب ان اساتذہ کی محنتوں کا ثمرہ ہے۔ یہ اساتذہ، یہ مدرسے کے ذمہ دار اور یہ ذمہ داران مدرسہ جو محنت کرتے ہیں، آپ حضرات سے بہت سارے سوالات بھی کر لیتے ہیں اور مدرسے کے لیے کچھ مانگ بھی لیتے ہیں۔ بہت سارے لوگ تو کچھ ناراض بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کو کوئی اور کام نہیں ہے، ہر وقت سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں اور ہمارے پاس آتے ہیں۔ لیکن میرے بھائیوں، یہ تو خیال ہونا چاہیے، ذہن میں بات آنی چاہیے، ارے اللہ کے بندو یہ کس کے لیے مانگ رہے ہیں؟ آپ کے بچوں کے لیے، آپ کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے اور آپ کے بچوں کے ایمان کو، دین کو مضبوط کرنے کے لیے اور ان کی تعلیم و تربیت کے لیے، ان کو دین سکھانے کے لیے اور کلمہ سکھانے کے لیے، قرآن کی تعلیم سے ان کو آشنا کرنے کے لیے یہ سب حضرات اساتذہ، حضرات علماء اور حضرات حفاظ کرام آپ کے بچوں کے لیے فکر مند ہیں۔ یہ اپنی ذات کے لیے یا اپنے گھروں کے لیے آپ سے سوال نہیں کرتے ہیں، یا آپ کے گھر پر جائیں یا آپ سے مانگیں، سوال کریں، آپ سے رابطہ کریں، فون کریں یا آپ کو مدرسے میں بلائیں تو یقیناً خوش ہو کر آنا چاہیے۔ دینا نہ دینا تو بعد کی بات ہے، لیکن کم سے کم محبت سے ملنا چاہیے اور محبت سے ملاقات کرنی چاہیے۔ لیکن بلایا گیا اور ملاقات کے لیے ارادہ کیا گیا اور آپ حضرات کو دعوت دی گئی اور آپ حضرات جو ہیں اس نیت سے نہیں آئے کہ کہیں کچھ سوال نہ کر دیں، کچھ مانگ نہ لیں، وہ تو بعد کی بات ہے۔ دینا نہ دینا وہ تو آپ کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے آپ کو قبول کیا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے مال کو قبول کیا ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیقات سے نوازا ہوگا تو آپ حضرات دیں گے، خدمت کریں گے اور بڑھ چڑھ کر خدمت کی جائے گی۔ ابھی عنقریب 2-3 دن پہلے ایک جلسے میں حاضری ہوئی اور ایک جلسے میں جانا ہوا۔ وہاں اس علاقے میں، اس بستی میں شاید کوئی مدرسہ نہیں تھا، وہاں اس علاقے میں، اس گاؤں میں جب وہاں حاضری ہوئی، ابھی 1 سال پہلے وہاں مدرسے کی بنیاد رکھی گئی۔ دیکھو یہ دین کا کام تو ایسا ہے، جب اللہ چاہتا ہے، جس سے چاہتا ہے، جس وقت میں چاہتا ہے کام لیتا ہے۔ بہت مختصر لوگ ہیں، بہت مختصر سی جماعت وہاں رہتی ہے، بہت مختصر گھر ہیں اور دوسرے لوگ وہاں زیادہ رہتے ہیں کثیر تعداد میں، لیکن جب اللہ نے ان سے دین کا کام لیا اور دین کی خدمت کے لیے اللہ نے ان کو قبول فرمایا تو بڑی محبتوں کے ساتھ اپنے اس مدرسے میں جمع ہوئے۔ مدرسے کے لیے 400 گز جگہ لی گئی اور 8 لاکھ کی تقریباً وہ جگہ ہوئی اور تمام لوگوں نے قسط وار وہ ساری قسطیں جمع بھی کی اور الحمدللہ کل بھی پرسوں بھی وہاں 2.5-3 لاکھ روپے وہاں لوگوں نے جمع کر دیے۔ ان کی محبتوں کو دیکھ کر اور ان کی خدمتوں کو دیکھ کر اور مدرسے سے ان کی محبت دیکھ کر بہت خوش ہو رہا تھا دل، اور سارے علماء جو وہاں موجود تھے وہ بڑی دعائیں دے رہے تھے کہ دیکھو یہ دین کا کام تو جب اللہ کو لینا ہوتا ہے اور یہ دین کا نظام دیکھو اللہ کو چلانا ہے اور دین کا کام بھی چلے گا، یہ دین کا نظام چلے گا اور دین کے لیے میرے بھائیوں ہم سب لوگ فکر مند بھی ہیں۔ بچے بھی ہمارے پڑھیں گے، قرآن کی تعلیم بھی دی جائے گی، بچے حافظ قرآن بھی بنیں گے اور دین بھی زندگیوں میں آئے گا اور یہ دین کا نظام بھی اللہ کو چلانا ہے۔ ہم نہیں دین کی خدمت کریں گے، اللہ کسی اور جماعت کو پیدا کر کے اس سے دین کا کام لے گا۔ یہ تو اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا احسان ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی عنایت فرمائی ہے ہمارے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کے لیے ہمیں قبول فرما کر، دین کی خدمت کے لیے ہمیں قبول فرما کر ہمیں توفیقات سے نوازا اور ہم لوگ مدرسوں میں آ جاتے ہیں اور کچھ نہ کچھ کہنے سننے سے، علماء کے سوالات کرنے سے اور ان کے باتیں بتانے سے ہمارے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے کوئی نہ کوئی بات ڈال دیتا ہے اور ہم لوگ مدرسے کی خدمت فرما دیتے ہیں۔ مدرسوں کی خدمت کر کے، مدرسوں کا تعاون کر کے، مدرسوں میں روپیہ پیسہ خرچ کر کے ہم لوگ مدرسے پر، دین پر کوئی احسان نہیں کر رہے ہیں۔ یہ ذہن سے نکال دینا اور ذہن سے یہ بات بالکل الگ کر دینا، ہمارا دین کے اوپر، اللہ کے اوپر، اللہ کے دین کے اوپر، قرآن کے اوپر ہمارا کوئی احسان نہیں ہے۔ اللہ
کے دین کا، اور اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کے لیے اور دین سیکھنے کے لیے اور دین کی خدمت کے لیے اللہ نے قبول فرمایا۔ میرے بھائیوں، جب تک ہم لوگ نہیں تھے، ہماری نسلیں نہیں تھی، ہم دنیا میں ہمارا وجود نہیں تھا، ہم موجود نہیں تھے، اس وقت میں بھی یہ دین کا نظام چلا۔ اللہ نے دین کا کام لیا اور لوگوں نے دین کے لیے بڑی محنتیں فرمائی اور بڑی خدمتیں فرمائی۔ حفاظ قرآن بھی تیار ہوئے، علماء بھی تیار ہوئے، اہل علم حضرات بھی تیار ہوئے۔ آج ہمارے درمیان میں علماء کی جماعت جو موجود ہے، یقیناً یہ میرے بھائیوں یہ چلی آ رہی ہے اور یہ سلسلہ یکے بعد دیگرے چل رہا ہے، اور ہم لوگ موجود ہیں، اللہ ہم سے بھی لے رہا ہے، اور جب ہم نہ رہیں گے، ہماری نسلیں نہ رہیں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دین کا کام پھر بھی چلائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی اور سے یہ دین کا کام لے۔ حضرات اساتذہ اور حضرات علماء کرام کے بیانات کو بھی آپ حضرات نے سنا، بس آپ حضرات نے بڑی محبت کا اور بڑی میرے بھائی یکسوئی کا ثبوت پیش کیا، یہ جان کی خدمت بھی پیش فرمائی، اور مال کے لیے آپ حضرات کو کہا گیا، مال کی آپ حضرات نے خدمت پیش فرمائی، یہ اللہ کا انعام ہے، اللہ کا کرم ہے۔ خدمت کرتے رہنا، مدرسوں میں دیتے رہنا، جتنی بھی اللہ توفیق دے، 10,000 ہوں تو 10,000 دیں، 5,000 سے میرے بھائیوں خدمت کرنا چاہیں تو 5 سے کریں، لیکن جو بھی اللہ ہمت دے کرتے رہنا، انشاءاللہ زندگیوں میں، بچوں میں، گھروں میں برکتیں آئیں گی، اور ان برکتوں کے اثرات اور میرے بھائیو اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی رحمتیں، اللہ کی طرف سے عطا کردہ انعامات، اللہ کی طرف سے عطا ہونے والی برکتیں، ان کے ثمرات وہ ہماری زندگیوں میں آئیں گے، ہم ان کا خود مشاہدہ کریں گے، ہم خود اپنی آنکھوں سے ان کو دیکھیں گے۔ بہرحال حضرت حافظ قاری محمد حارث صاحب جو آپ حضرات ہی میں سے آپ حضرات کے بچے ہیں، کسی کے وہ بیٹے ہیں، کسی کے وہ بھتیجے ہیں، کسی کے میرے بھائیوں پوتے ہیں، اور کسی کے بھائی ہیں، اور کسی کے وہ بچے ہیں، بہرحال آپ ہی کا ایک بچہ اور آپ ہی میں سے ایک فرد آپ حضرات کے لیے اور آپ حضرات کے بچوں کے لیے اور آپ حضرات کی نسلوں کے لیے بڑا فکر مند ہے، اور وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ حضرات کے گھروں میں سے ہر بچہ مدرسے میں پہنچ کر حافظ قرآن بن جائے، اور وہ تعلیم کی اور آپ کے بچوں کو پڑھانے کی وہ فکر جو یقیناً میرے بھائی ہونی چاہیے، وہ ان کو اللہ نے دی ہے۔ قرآن کی جو اس وقت میں آیت پڑھی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی ان آیتوں میں کیا بیان فرمایا؟ میرے بھائیو دین کی فکر اور قرآن پڑھانے کی فکر اور دین کو سکھانے کی فکر، اس قرآن کی تعلیم کی فکر ہمیں ہمارے بچوں کے دنیا میں آنے سے پہلے ہو جانی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے، رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھایا، جس نے انسان کو پیدا فرمایا، جس نے انسان کو بولنا سکھایا۔ کچھ ترتیب اس طرح سے قرآن کریم میں اللہ نے بیان فرمائی، پہلے ذکر فرمایا قرآن کے سکھانے کا، اور پھر اللہ نے قرآن میں فرمایا انسان کی پیدائش کا ذکر فرمایا، اور پھر انسان کو میرے بھائی بولنا سکھایا۔ کچھ اس طرح سے ترتیب قرآن کریم میں اللہ نے میرے بھائیوں فرمائی۔ تو حضرات مفسرین لکھتے ہیں کہ قرآن کی ان آیتوں میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بچوں کی تعلیم کی فکر بچوں کے دنیا میں آنے سے پہلے ہونی چاہیے۔ بچہ آنے والا ہے، کوئی خوشی ملنے والی ہے، خوشی میرے بھائی گھر میں آنے والی ہے، کوئی بھی خوشی کسی بھی گھر میں آنے والی ہے، بچے کی شکل میں آئے، بچی کی شکل میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹے کی شکل میں وہ خوشی دے دے، اللہ تبارک و تعالیٰ بیٹی کی شکل میں وہ خوشی عطا فرما دے، لیکن اس کے دنیا میں آنے سے پہلے جب آپ حضرات دیکھیں کہ گھر میں خوشی آنے والی ہے، میرے بھائی اس کے اثرات دکھائی دے اور ماحول بنے، تو آپ حضرات کو اس کو پڑھانے کی اور اس کی تعلیم کی اور اس کو دین سکھانے کی اور قرآن سکھانے کی فکر آپ حضرات کو اس کی دنیا میں آنے سے پہلے ہو جانی چاہیے۔ انشاءاللہ یہ فکر ہوگی اور ذہنوں پر یہ فکر سوار ہو جائے گی، کوئی گھر ایسا نہ بچے گا جس گھر میں حافظ قرآن نہ ہو۔ میرے بھائیو ماحول بنا ہے، دنیا میں ماحول بنایا گیا ہے، ماحول پیدا کیا گیا ہے۔ آپ حضرات بھی فکر مند ہیں، آپ حضرات بھی چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ہر بچہ اس کو ڈگری مل جائے، ہمارا ہر بچہ کوئی نہ کوئی انجینئر بن جائے، کوئی دوسری ڈگریوں پر چلا جائے، کچھ اور دوسری ڈگریاں حاصل کر لے۔ دنیاوی تعلیم کے لیے ماحول بنایا گیا، آپ حضرات اس کے لیے فکر مند ہیں، لیکن ہم نہیں بنا کرتے، ہم آپ حضرات سے نہیں کہتے آپ حضرات اپنے بچوں کو دنیاوی تعلیم نہ سکھائیں، آپ حضرات اپنے بچوں کو سب کچھ سکھائیں، انجینئر بنائیں، پروفیسر بنائیں، آپ اپنے بچے کو پائلٹ بنائیں، آپ اپنے بچے کو سب سے بڑا میرے بھائی پروفیسر بنائیں، IAS بنائیں، اور اپنے بچوں کو دنیا کی ساری ڈگریاں، دنیا کی ساری
تعلیمات سکھائیں، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو اتنا دین اور اتنا قرآن ضرور سکھا دیں جس سے اس کو پتہ چل جائے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال و حرام کی تمیز ہو جائے۔ آپ اپنے بچوں کو قرآن بھی تو پڑھائیں، قرآن کی فکر بھی تو کریں۔ آپ حضرات دنیاوی تعلیم کے لیے فکر مند ہیں اور دینی تعلیم کے لیے فکر نظر نہیں آتی۔ آپ حضرات کے گھر میں کوئی بچہ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ یہ عقل مند ہے، یہ ذرا ہوشیار سا ہے، یہ بڑا عقل مند ہونہار سے نظر آ رہا ہے، اس کو اسکول کی نظر کر دیا جاتا ہے، کالجوں میں بھیج دیا جاتا ہے، دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کے لیے اس کو آپ حضرات اسکول کی نظر فرما دیتے ہیں، اور کمزور سا دکھائی دیا تو ذرا سا کمزوری ہے، وہ ذرا سا شعور زیادہ نہیں ہے۔ آپ حضرات کیا کرتے ہیں کہ اس کو مدرسے میں بھیج دو، مدرسے کے سپرد کر دو، یہ تو اللہ کا احسان ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے۔ ذہن ہمارا یہ ہے، فکر ہماری دین کے لیے یہ ہے، لیکن ان تمام فکروں کے ساتھ ساتھ اور اس طرح بے فکری کے ساتھ ساتھ اور اس طرح بے فکری کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالی اپنا فضل فرما رہے ہیں۔ ان استادوں کو، ان قرآن پڑھانے والوں کو اللہ تبارک و تعالی نے دین کے لیے قبول فرما کر دین کے لیے اس وقت میرے بھائی اتنا فکر مند کیا کہ آپ حضرات کے ان بچوں کو جن کو آپ یوں سمجھتے ہیں یہ بے عقلے ہیں، یہ ہوشیار نہیں ہیں، یہ ہونہار نہیں ہے، یہ پڑھنا نہیں جانتے ہیں، یہ کچھ سیکھنا نہیں جانتے ہیں، یہ ذرا سا ان کے ذہن کے اعتبار سے کمزور ہے، عقل کے اعتبار سے کمزور ہے، ہر اعتبار سے کمزوری جن حضرات کو، جن کے والدین کو اپنے بچوں میں نظر آتی ہے، لیکن یہ اساتذہ ان کو بھی ہوشیار بنا دیتے ہیں، عقل مند بناتے ہیں، قرآن پڑھنے والا بناتے ہیں، قرآن سیکھنے والا بناتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات اپنے بچوں کے لیے فکر مند ہو جائیں، انشاءاللہ قرآن پڑھائیں گے کہ نہیں پڑھائیں گے؟ پڑھائیں گے، سب فکر مند ہیں، خود بھی قرآن سیکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، سب فکر کریں گے۔ کون کون چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے حافظ قرآن بن جائیں؟ کون کون چاہتے ہیں؟ سب چاہتے ہیں؟ بھئی ہاتھ اٹھا کے ارادہ تو کر لو اللہ کے بندو۔ اساتذہ محنت کر رہے ہیں، الحمدللہ محنت ہو رہی ہے، آپ حضرات محنت سے خوش ہیں کہ نہیں ہیں؟ کون کون خوش ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے بتاؤ خوش ہیں ماشاءاللہ۔ ارے کم سے کم استاد محنت کرے، آپ خوشی کا اظہار فرما دیں اور خوشی کے لیے اور ماشاءاللہ آپ حضرات محبت کا ثبوت پیش فرما دیں تو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، اور میرے بھائیوں دل کے اندر بھی ایک قلبی سکون ملتا ہے، اور استاد کو میرے بھائیوں ایک قلبی سکون مل جاتا ہے، وہ بھی فکر مند ہوتا ہے، دل خوش ہوتا ہے کہ یقیناً یہ حضرات محنت سے خوش ہیں۔ سب حضرات اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنانے کے لیے فکر مند ہو جائیں، قرآن سکھائیں، قرآن سکھانے کے لیے فکر مند ہوں، اور انشاءاللہ یہ فکر آپ حضرات کے بچوں کو قرآن کا حافظ بنا دے گی انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کی نسلوں میں، آپ کے بچوں میں، آپ کے گھروں میں حافظ قرآن پیدا فرمائے۔ آمین تو کہہ دیا کرو۔ ارے جٹواڑے والوں تمہیں کیا ہو گیا؟ اتنی دعائیں مولانا دے رہے تھے، اس وقت بھی آپ حضرات کی زبانوں سے آمین نہیں نکل رہا تھا۔ آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ اس دعا کو قبول فرما لے، اے اللہ اس دعا کو قبول کر لے۔ کوئی دعا دے دی گئی آپ حضرات کو اور آمین بھی نہ کہیں تو کیا معلوم اس مجمع میں کون اللہ کا نیک بندہ ایسا ہو، کون اللہ تبارک و تعالی۔ بہت سی مرتبہ آدمی مجمع میں ہوتا ہے اور ذرا سا ایسا لگتا ہے کہ کچھ جانتا نہیں ہے، کپڑے پھٹے ہوئے سے نظر آ رہے ہیں، اور کچھ میرے بھائیوں کچھ حالات جو ہیں نازک سے نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کی ادائیں اللہ کو بہت پسند ہوتی ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا واقعہ کیا آپ حضرات نے نہیں سنا؟ علماء بتاتے ہیں، علماء بیان کرتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے جا رہے تھے، ایک بیچارہ وہ کمزور تھا، کپڑے پھٹے ہوئے تھے اور جو ہے خستہ حال تھا، لیکن اللہ کو اس کی ادائیں بہت پسند تھی، اللہ کو یاد کر رہا تھا اور اپنے اعتبار سے اپنے ذہن کے مطابق اللہ کو یاد کیا جا رہا تھا۔ یوں کہہ رہا تھا اے اللہ کہیں تو مجھے مل جائے تو میں تیرے بالوں میں کنگھی کر دوں، اے اللہ تو مجھے کہیں مل جائے تو میں تیرے کپڑے دھو ڈالوں، اے اللہ تو مجھے کہیں مل جائے تیرے کپڑے میلے ہو گئے ہوں گے، لیکن اسے پتہ نہیں تھا اللہ کو کپڑوں کی ضرورت نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو وہ ہے جس کو قرآن کریم میں بیان کیا گیا لیس کمثلہ شیء، کہ اس کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے، اس کی ذات وہ ہے کہ اس کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ بہرحال وہ اپنے ذہن کے حساب سے کمزور تھا، جانتا نہیں تھا، اپنے ذہن کے حساب
حساب سے، اپنے ذہن کے حساب سے اللہ کو یاد کیا جا رہا تھا۔ اس وقت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام گزر رہے تھے، ٹوک دیا، سختی فرما دی، بھئی تو کیسے اللہ کو یاد کر رہا ہے؟ کیا اللہ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے؟ بس جو اللہ کے جتنا قریب ہوتا ہے، بہرحال فوراً اللہ کی طرف سے آواز آئی اور فوراً گرفت ہوئی، اور اللہ کی طرف سے آواز آئی، تو برائے وصل کردن آمدی، میں برائے فصل کردن آمدی۔ اے موسیٰ، ہم نے تو تجھے جوڑنے کے واسطے بھیجا تھا، توڑنے کے واسطے تھوڑی بھیجا تھا۔ یہ بندہ ہم سے جڑا ہوا تھا اور ہمیں اس کی یہی ادائیں پسند آ رہی تھی۔ کوئی نہ کوئی اللہ کا نیک بندہ گاؤں میں، مجلس میں، مجمع میں، علاقے میں ایسا ہوتا ہے، لوگ سمجھتے ہیں کمزور ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ خستہ حال ہے، لوگ سمجھتے ہیں اس کے پاس کچھ نہیں ہے، لیکن وہ اللہ کو پسند ہوتا ہے، اس کی ادائیں اللہ کو پسند ہوتی ہیں۔ بہرحال اس مجمع بھی کون اللہ کا نیک بندہ ایسا ہو جس کی برکت سے اللہ ہمارے بیٹھنے کو، سننے سنانے کو قبول فرما لے۔ بہرحال آپ حضرات دین کے لیے، قرآن کے لیے، دین کی خدمت کے لیے سب فکر مند ہیں انشاءاللہ، قرآن پڑھانے کے لیے سب فکر مند ہیں۔ کون کون فکر مند ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ، لاؤ سارے پیسے دو۔ یہ کیسی فکر ہے؟ خالی فکر کیے بیٹھے ہو؟ کتنے بچے حافظ قرآن بنے ہیں؟ حساب میں بھی کمزوری ہو کر نظر نہیں آ رہے، کتنے ہیں؟ ہاں شمار کر لو، دو ہیں نا، ایک بچہ ایک بچی، دونوں ہمارے ہیں، دونوں ہمارے ہیں کہ نہیں ہیں؟ حضرت علامہ رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ بچوں کے حافظ قرآن ہونے میں، ان کے بنانے میں صرف ان کے استاد کی محنت نہیں، صرف کہ ان کے والدین شریک نہیں، بلکہ اس دنیا میں رہنے والا ہر کلمہ پڑھنے والا شریک ہے۔ اس معنی کر کہ دنیا میں بہت سارے لوگوں نے سارے مدرسوں کے لیے دعا فرمائی کہ نہیں فرمائی؟ ساری دنیا میں لوگ مدرسوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اور پھر پتہ نہیں کہاں کہاں سے لوگوں نے مدرسے کی خدمت فرمائی۔ کسی نے 1 روپیہ دے دیا، کسی نے 10 روپے دے دیے، اور کسی نے 1000 روپے دے دیے، تو دنیا بھر سے دعائیں ہوئی، دنیا بھر سے خدمت ہوئی، تو سارے ایمان والے، سارے اس بستی والے آج الحمدللہ ان حافظ قرآن کے بنانے میں شریک ہیں۔ یقیناً سب کو ثواب ملے گا، اللہ سب کو قبول فرمائے۔ اچھا، ان حافظ قرآن جو بنے ہیں ان سے کون کون خوش ہیں؟ سب خوش ہیں؟ لاؤ، اچھا کھڑے ہو جاؤ سارے، لاؤ، کوئی 100 روپے لائے، کوئی 200، کوئی 500، جلدی لاؤ، اب دیر نہ کرو، دعا کا وقت آ رہا ہے۔ اب تو آپ حضرات بچوں سے خوش ہو کر انشاءاللہ، حافظ قرآن ہوئے ہیں بچے، ان سے خوش ہو کر اسٹیج والے، دائیں والے، بائیں والے سب کھڑے ہو جائیں۔ اب جو ہے سب حضرات جیب میں ہاتھ ڈالیں اور بغیر حساب و کتاب کے دیں۔ اللہ ہمیں بغیر حساب و کتاب کے دے رہا ہے کہ نہیں دے رہا ہے؟ اور ہم لوگ حساب لگا کر دیتے ہیں، کوئی 500، بغیر حساب و کتاب کے جیب میں ہاتھ ڈالیں، جو بھی ہاتھ میں آئے دے دیں۔ لاؤ ماشاءاللہ 500 روپے آ گئے، 500 روپے ہمارے بھائی زاہد نے دے دیے، اور 50 روپے آ گئے۔ بھائی سب کو دینے پڑیں گے، جب تک آپ حضرات سب کھڑے ہو کر نہیں دیں گے دعا نہیں ہوگی۔ 5 کٹے سمٹ کے، ماشاءاللہ بھائی زاہد کی طرف سے 5 کٹے سمٹ کے۔ یہ چین جو ہے سنو تو صحیح، ارے میرے بھائی، میرے جوان رک آؤ، یہاں کو آؤ، 1 منٹ آ جاؤ، اللہ قبول فرمائے، اللہ برکتوں سے نوازے۔ یہ چین سونے کی چاندی کی؟ چاندی کی ہیں؟ عورتوں کے تو ذرا سا زیب و زینت اختیار کریں، تو اگر پہنی ہے تو مردوں کے لیے جو ہے سونے کا اور چاندی کا استعمال کرنا صحیح نہیں ہے، تو یقیناً آپ نے پہن رکھی ہے اور استعمال صحیح نہیں ہے، لاؤ اسے مدرسے میں دے دو انشاءاللہ، اللہ اس کی برکت سے نوازے گا انشاءاللہ، اللہ اس کے دینے کی برکت سے اللہ تمہیں یہ گناہ سے بھی بچ جائیں گے، اور انشاءاللہ کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے بہت کچھ نوازا جائے گا، بہت اللہ کی طرف سے مدد آئے گی ماشاءاللہ۔ اللہ اس جوان کو قبول فرمائے۔ ارے آمین پھر نہیں کہتے؟ جٹواڑے والوں یہ تو صحیح ہو جاؤ، ہاں ورنہ تو پھر صحیح کہہ جائے گا آپ کو۔ ارے حری صاحب نے کیا ہو گیا؟ اتنی جلدی تو بھول جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جس طرح لیں گے، سب سے لیں گے، آتے رہو، جس طرح اس جوان نے لاج رکھی ہے، اللہ اس جوان کی بھی لاج رکھے۔ آمین کہو۔ اللہ اس جوان کی بیسانی میں شادی ہو رہی، پچھلے والے کی، پچھلے والے، اگلے والے، سارے بیسانی والے ہیں یہاں، تو بیسانی ماں، یہ بیسانی والے وہاں سی اور بیسانی والی یہاں سی، یہ جتنی مائیں بہنیں ہیں نا ہماری، یہ سارا پرانا زیور مدرسے میں دے دو۔ 500 روپے پورے 500 تو کر لو، کیا ہو گیا؟ 500 تو پورے کر لیتے، کہاں جاؤ گے لے کے؟ لاؤ جلدی ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، اللہ برکتوں سے نوازے۔ بھائی دیکھو سارے کھڑے نہیں ہوئے نا، سارے تو نہیں کھڑے ہوئے، سارے کھڑے ہو جاؤ، سارے مانو، بات مانو گے انشاءاللہ، ماننے والے لوگ ہیں، کھڑے ہو جاؤ سارے۔ اچھا 1 منٹ کے لیے کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو کے دکھاؤ سارے، کس کس پہ کھڑا ہونا آتا ہے، کھڑے ہو جاؤ سب، کھڑے ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ سب۔ ارے بھائی کھڑے ہو جاؤ، مان لو، لاؤ جیب میں ہاتھ ڈالو، یہاں لاؤ، کوئی